جی حدیث نمبر 570. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن. ہم مواقیت تک پہنچ گئے. آپ کدھر کون سی حدیث پڑھ رہے ہو؟ 581 حدیث باب المواقیت. چلیں. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت اس وقت ہے جب سورج ڈھلک جائے اور ہر شخص کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھو اب ہر شخص کا سایہ اس کے برابر جب ہوگا تو سورج تو اس وقت ڈھلکتا نہیں ہے. تو یہ سردیوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو فیء زوال ہے نا وہ اتنا ہو. ما لم یحضر العصر، اور فرمایا ظہر کا وقت عصر تک رہے گا. وہ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب سورج زرد نہ ہو جائے. جب سورج ایک نیزے کے قریب پہنچتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، بلکہ اس سے پہلے پڑھنا لازم ہے. جو جائز وقت ہے وہ یہ ہے. وہ وقت صلاۃ المغربی ما لم یغیب الشفق، اور جب کنارہ غائب نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کا وقت ہے. یہ جو میں نے کل بتایا تھا نا، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شفق ابیض مراد ہے اور جمہور کے نزدیک شفق احمر سرخ. اس کی وجہ یہی ہے کہ شفق لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ سرخی کے کنارے، سرخ کنارے کو کہتے ہیں، یا تو یہ لغت کے اختلاف کی وجہ سے امام حنیفہ اور باقی حضرات کا اختلاف ہوا ہے. تو صحابہ میں دونوں رائے ملتی ہیں. امام حنیفہ کے قول کے مطابق بھی صحابہ کی رائے ہے اور اس کے مخالف بھی ہے، لیکن فتویٰ بہر الحنفیہ میں جمہور کے قول کے مطابق ہی ہے. چلیں. وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور درمیانی رات کے نصف تک عشاء کا وقت ہے. تو یہ بھی افضل وقت، ورنہ وقت اس کے بعد بھی رہتا ہے لیکن افضل وقت عشاء کے بعد. احادیث میں جب بھی وقت بیان کیا جاتا ہے نا تو کبھی اس سے وقت جواز مراد ہوتا ہے، کبھی استحبابی وقت مراد ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح کی حدیث میں اس طرح تطبیق ہوتی ہے. بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، حالانکہ نماز کا وقت اس کے بعد بھی ہوتا ہے لیکن افضل وقت بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ جائز وقت بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ افضل تو نہیں لیکن جائز ہے. تو احادیث میں مختلف طرح سے نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں. سمجھتے ہو؟ چلیں آگے. فرمایا صبح کا وقت طلوع فجر ہے، ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، جب سورج طلوع ہو جائے، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو فجر بھی اس سے پہلے سلام پھیر دینا واجب ہے. یہ صحیح حدیث رواہ مسلم. شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہی متشابہات میں سے، ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. نبی کی جو مراد ہے ہماری وہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ تو عرب بھی جانتے تھے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو نہ کوئی شیطان کے سینگ ہوتے ہیں وہاں پہ، نہ کوئی شیطان ہوتا ہے. اور بعض نے کہا کہ اصل میں اس میں مراد یہ ہے کہ ویسے بھی سورج تو ہر جگہ ہی طلوع ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں، کہیں غروب ہو رہا ہے تو کہیں طلوع ہو رہا ہے. ہر سیکنڈ میں سورج کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے. تو زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی سورج کی جو عبادت ہوتی ہے نا تو وہ طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت. تو سورج کی عبادت ہوتی ہے تو حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے. تو جو اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ شیطان کو. جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہاں سجدہ اس طرف لوگ سجدہ کرتے تھے. تو سجدہ وہ اصل میں شیطان کے سینگوں کے درمیان سے ہوتا ہے، یعنی شیطان وہاں موجود ہوتا ہے کیونکہ اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو اسی مشابہت کو اور آگ کی پرستش کو روکنے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ ان وقتوں میں سجدہ نہ کیا جائے، تاکہ جو سورج کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں ان سے مشابہت نہ ہو.
پھر یہ اس کی اصل حکمت تو یہ ہے، اب اگر کہیں سورج کی عبادت ختم بھی ہو جائے تو نہیں، بہرحال برقرار رہے گی یہ، کیونکہ علت اس حکم کی یہ حدیث ہے کہ جس میں منع کیا جا رہا ہے۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ جو عابدین شمس ہیں ان سے مشابہت نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ اب اگر کہیں اس سورج کی عبادت ختم بھی ہو جائے نا تو بھی ہمیں اجازت نہیں ہوگی کہ ہم اس وقت، کیونکہ حدیث کی وجہ سے اب ہمیشہ کے لیے ممانعت ہو گئی ہے اس کی۔ چلیں 582 وعن بريدة رضي الله عنه قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اس میں بہت ساری اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں، اصل میں بعض دفعہ حدیث میں کوئی حکمت بیان کی جاتی ہے کسی حکم کی، تو یہ بہت ایک اہم بحث ہوتی ہے کہ حکم کا مدار اس حکمت پر ہوگا یا اس نص پہ ہوگا۔ تو بعض دفعہ تو وہ حکمت علت کے معنی میں ہوتی ہے کہ وہی علت ہوتی ہے اس کی، وہ علت پائی جائے گی تو حکم ہوگا، علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں ہوگا، لیکن بعض دفعہ وہ حکمت ہی کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو جیسے تصویر کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ تصویر میں حکمتیں کیا ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہ ہو اور شرک کا دروازہ بند ہو، یہ حکمتیں ہیں، یہ علت نہیں ہے۔ تو علت یہی ہے کہ تصویر سازی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو یہاں بھی یہی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں نا، اس میں ہو سکتا ہے کوئی میڈیکلی ثابت ہو جائے کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے شاید کوئی میڈیکلی نقصان ہوتا ہو یا نہیں بھی ہوتا ہو، ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال نبی نے منع کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ چلے قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا۔ ایک حکمت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز عبادت ہے نا، تو وہ جب عبادت ہے جب پرمیشن ہو، ہر اچھا کام ہر وقت اچھا نہیں ہوتا۔ ہم پابند ہیں شریعت کے، شریعت نے منع کر دیا تو بس اب سجدہ بھی حرام ہو جائے گا، تو بدعتیوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نماز جیسا کی عبادت جو مشروع بھی ہے، جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، وہ بھی اس وقت پسندیدہ نہیں رہتی جب شریعت نے روک دیا ہے۔ تو ہر عبادت جس سے جب شریعت نے روک دیا ہے تو وہ پسندیدہ نہیں رہتی، اور روکنے کے لیے الگ سے دلیل نہیں چاہیے ہمیں، بس اتنا کافی ہے کہ شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دی اس موقع پر۔ تو عبادت میں تو اصل عبادت و توقیفی ہوتی ہے نا، جب تک اس کے ثبوت کی دلیل نہیں ہوگی تو وہ عدم ہی ہوگا اس میں۔ چلیں صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة۔ ہاں، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی سے نماز کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا آپ یہ 2 دن ہمارے پاس رہو، ٹھیک ہے، ہادینی کا معنی 2 دن، یہ والے دن اور اگلا والا دن۔ فلما زالت الشمس، جب سورج ڈھلک گیا آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے حکم دیا اور ظہر کی نماز قائم کی، پھر آپ نے ان کو حکم دیا، حضرت بلال نے عصر کی اذان دی، اقام العصر، اور آپ نے عصر کی نماز قائم کی۔ والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیۃ، سورج بلندی پر تھا، چمک رہا تھا، صاف ستھرا تھا، یعنی اس میں زردی نہیں آئی تھی۔ تو اب جمہور اس سے اپنا معنی مراد لیتے ہیں کہ دیکھو بلندی پر تھا، اور حنفی امام حنیفہ کی بھی یہ دلیل بنتی ہے کہ بلندی سے اتنی بلندی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ احتراز ہے اسفرار شمس سے، کہ اس میں اسفرار نہیں تھا، اور ظاہر یہ حدیث امام حنیفہ کی تائید ہی کر رہی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے نا سورج میں چمک تھی، تو یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت سے احتراز مقصود ہے کہ اسفرار نہیں تھا، تو اتنی تاخیر ہوتی تھی کہ اسفرار کا خطرہ ہوتا تھا، تو دونوں کی دلیل بن سکتی ہے۔ ثم امرہ فاقام المغرب حین غابت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب قائم کی۔ ثم امرہ فقام العشاء حین غاب الشفق، آسان حدیث ہے، شفق غائب ہو گیا تو عشاء پڑھی۔ ثم امرہ فاقام الفجر حین طلع الفجر، جب فجر کا وقت ہوا تو عرب جانتے تھے فجر کسے کہتے ہیں، صبح صادق کو، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مشرق کی طرف رات کو منہ کر کے کھڑے ہو جائیں نا، سورج اوپر آنا شروع ہوتا ہے، تو آتے سب سے پہلے ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے عمود کی شکل میں، ایک لائن آتی ہے اوپر کی طرف سیدھی، وہ لائن صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح۔ پھر جب روشنی ایسے پھیلتی ہے نا مستطیل، یہ جو لائن ہوتی ہے نا سیدھی، یہ لائن ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو صبح صادق آتی ہے نا، بالکل ایک مشرقی کنارہ روشن ہوتا ہے چاروں طرف سے، تو وہ روشنی پھر ختم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ والی روشنی کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا دعویٰ تھا کہ یہ جو 18 درجے پہ صبح صادق کی جا رہی ہے نا، یہ اصل میں صبح کاذب ہے، یہ لمبی لائن ہوتی ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے،
اور حضرت کے دعوے کی ایک بہت مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر یہ 18 درجے پر صبح صادق ہے تو پھر صبح کاذب کہاں گئی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ صبح کاذب تو پھر ہے ہی نہیں. یہ بہت مضبوط دلیل ہے, حقیقت ہے نا. صبح کاذب کہاں ہے پھر؟ حالانکہ صبح صادق اور کاذب تو یہ تو نص سے ثابت ہے اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. چلیں. فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر فابرد بها فانعم ان يبرد بها وصلى العصر. اور اللہ نے یہ جو صبح صادق اور کاذب رکھی ہے نا, اس میں بڑی حکمت ہے. روزہ کہ پہلے زمانے میں گھڑیاں تھوڑی تھیں تو ٹائم کا اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. تو اب جس آدمی نے سحری کھانی ہے وہ بیچارہ کیسے اس کو دیہاتی گنوار کو اندازہ ہوگا کہ جی صبح صادق ہو جائے گی تو میں چھوڑ دوں گا, تو اسے کیا پتہ کب ہوگی صبح صادق. تو یہ صبح کاذب جو تھی نا ایک سائن ہے, یہ علامت ہے کہ بھائی اب کھانا شروع کر دو, 15-20 منٹ بعد سحری کا وقت ختم ہو جائے. کیونکہ جو خطے استوا سے بہت دور جو ایریاز ہیں, جو ساؤتھ اور نارتھ, ان میں تو سارا سسٹم ہی الٹا ہے نا. جو زمین میں آبادی جہاں زیادہ ہے ان علاقوں میں صبح صادق اور کاذب میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے, 15 سے 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ تک زیادہ ہو جائے گا. تو وہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی آرام سے کھا لے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت میں اذان دیتے تھے, ایک اذان لوگوں کو جگانے کے لیے اور ایک پھر نماز کے لیے. چلیں, یہ 15 حضرت کا قول 15 ڈگری کا ہی تو ہے. وہ نہیں, مجھے نہیں, ہم نے تو ان سے پوچھا, کوئی مضبوط جواب نہیں ہے. چلیں. وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال. اصل میں جب آپ کسی چیز کو بہت پیچیدہ لے جاتے ہو نا, رسالوں پہ رسالے لکھے جا رہے ہیں, تو پھر وہ بجائے حل ہونے کے وہ اور مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جس نے اس مسئلے کی خود تحقیق کرنی ہو وہ کتابوں میں جائے نہیں. دونوں طرف کے دلائل پڑھ کے نا پاگل ہو جائے گا وہ, سمجھ رہے ہو. وہ کتابوں میں آسان مسئلہ ہے نا, یہ تو اوقات سے اس کا تعلق ہے, تو صدیوں سے اوقات چلے آ رہے ہیں نا. تو کتابوں میں نہ جاؤ, بلکہ کسی ایسے شخص کو بھی اپنے ساتھ لے کے نہ جاؤ جو کسی ایک قول کا حامل ہو اور اس کے دلائل جانتا ہو. جیسے میں ہوں نا, مجھے بھی نہیں لے کے جاؤ. آپ بالکل کسی کو اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤ, کسی کو بتاؤ بھی نہیں, نہ دارالعلوم کرنگی والوں کو بتاؤ, نہ جامعۃ الرشید والوں کو بتاؤ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. مشورے لینا شروع کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے, کسی ایک طرف لڑک جاؤ گے. بالکل نیوٹرل ہو کے, جیسے سفید کوڑا کاغذ ہوتا ہے نا انسان کا دماغ, ایسے ہی کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ اور ایسے جگہ جاؤ جہاں ان کو یہ نقشوں وقشوں کا نہیں پتہ ہو. ابھی کچھ ایسے دیہات باقی ہوں گے, ورنہ چند سالوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے نا. وہاں جا کے پھر دیکھو آپ مشرق کی طرف صبح صادق اور کاذب کا چند دن مشاہدہ کرو آپ, اور وہ ٹائم نوٹ کر لو. اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ اور طریقہ اختیار کیا نا تو قیامت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح قول کس کا ہے, کیونکہ آپ کو کیلکولیشن میں الجھا دیا جائے گا اور کوئی انجینئر آئیں گے وہ بتائیں گے نہیں یوں ہے تو وہ یوں ہے. تو کتابیں پڑھ کے آپ پاگل ہو جاؤ گے, اور کسی ایک طرف اگر گئے بھی نا تو اس جانا کا آپ کا اعتبار نہیں ہوگا پھر. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بہت اہم امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا. بالکل ایسے جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا قول اختلاف کیا ہے, کچھ بھی نہیں. بالکل نیوٹرل ہو کے آپ جاؤ اور کسی گنوار دیہات کے پاس جاؤ اور بولو, جو مسلمان ہو سحری کا وقت, جو بالکل ابھی ان دیہاتوں میں صبح صادق اور کاذب دیکھ کے روزے رکھے جا رہے ہو نا, تو گھڑی تو ہے, تو گھڑی کا کیا کرنا ہے, گھڑی سے تو ٹائم ہی نوٹ کرے گا. بس ان جو وہ نقشے نہ دیکھتے ہوں, ہوں گے ایسے دیہات. چلو پہنچ چکے ہیں, وہ نقشہ اس دن سائٹ پہ رکھ دو, بولا ہمیں نہیں پتا صبح صادق کتنے بجے, چھوڑ دو, پھر جا کے مشاہدہ کرو. چلو آگے. وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم. چلیں. الفصل الثاني حديث نمبر 583 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبرائيل. جبرائیل نہیں, جبرائیل ہے یار, یہ غلط لکھا ہوا ہے جبرائیل. چلو 2-3 لغتیں مشہور تو جبرائیل ہے نا. چلیں. أمني جبرائيل عند البيت مرتين بیت اللہ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کی امامت کی 2 مرتبہ. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وکان قدر الشراک, تسمے کی مانند تھا سایہ, جوتے کا تسمہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا, اس کی مانند سایہ تھا. تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ فیض زوال نکال کے
فے زوال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وصلى بالعصر حين صار ظل كل شيء ظل کل شیء مثلہ. نبی نے ظہر پڑھی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا. عصر پڑھی اس وقت, سمجھ رہے ہو, اس وقت عصر پڑھی. تو یہ جمہور کی بہت مضبوط دلیل ہے حدیث جبریل. نمازوں کے اوقات میں نا صاحبین اور تینوں ائمہ کی بہت مضبوط دلیل ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مثل اول پر. اس لیے احناف نے بھی راجح اسی کو قرار دیا ہے کہ عصر مثل اول پہ شروع ہو جاتی ہے. البتہ وہ دلائل جو امام ابو حنیفہ کے مثل ثانی والے دلائل ہیں تو تطبیق اس طرح بنے گی کہ افضل یہی ہے کہ مثل ثانی پہ پڑھا جائے. معہود اور معروف وقت نبی کے دور میں وہی تھا, سمجھتے ہو. اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں بھی آگے دوں گا. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. عصر پڑھی جب, ظہر پڑھی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا, اور عصر پڑھی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا تھا. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم اور مغرب اسی وقت پڑھ لی ہے, یعنی مغرب شفق کے غائب ہونے کے وقت نہیں پڑھی, بلکہ پہلے دن مغرب جس وقت پڑھی تھی دوسرے دن بھی اس وقت. یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے, اس پہ بتاتا ہوں میں آگے بات. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل اور ایک تہائی رات تک عشاء پڑھی آپ نے, وصلى بي الفجر فأسفر اور فجر پڑھی لیکن روشن کر کے. جی. ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. پھر جبریل نبی کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی نمازوں کا وقت ہے, اور ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہوگا, جو میں نے پہلے دن اس ٹائم پہ دوسرے دن اس ٹائم پہ. اب اس حدیث میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پہلے دن مثل اول پہ پڑھی ہے اور دوسرے دن مثل ثانی پہ پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آخر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی جبریل نے پڑھی ہے مثل اول اور مثل ثانی پر, تو فرمایا ان دو کے درمیان نمازوں کا وقت ہے. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثل ثانی تک مؤخر کرنا افضل ہے نا عصر کو, تو مثل ثانی پہ پڑھنا زیادہ افضل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, حضرت جبریل نے بتائے ہیں, یہ دو وقت جواز کے وقت ہیں. اس میں اس پہ بحث نہیں ہے کہ افضل وقت کون سا ہے, کیونکہ آگے دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو مثل ثانی یہ افضل ہے, اور اس کے بعد بھی اسفرار شمس تک وقت رہتا ہے. اس کی بالکل نظیر یہی حدیث میں ملے گی کہ مغرب پہلے دن غروب آفتاب کے وقت پڑھی, دوسرے دن بھی فوراً غروب آفتاب کے بعد پڑھی ہے, صحیح ہے نا. تو حالانکہ مغرب کا وقت شفق تک رہتا ہے. تو اس میں ہم جو جمہور تعویل کرتے ہیں کہ ان دو وقتوں کے درمیان مغرب کا وقت ہے, یعنی افضل وقت مغرب کا یہی ہے. تو جائز وقت نہیں بیان ہو رہا بلکہ افضل وقت بیان ہو رہا ہے کہ مغرب کی تاکید کے لیے کہ پہلے دن بھی اسی ٹائم پہ دوسرے دن بھی اسی ٹائم پہ. تو گویا مغرب کا اصل وقت یہی ہے. تو احادیث میں جب جبریل کی امامت والی احادیث آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کبھی تو یہ ملتا ہے کہ افضل وقت کون سا ہے, کبھی یہ ملتا ہے کہ جائز وقت کون سا ہے. اور دوسری بات یہ کہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا, حالانکہ وہ شافعی مذہب کے ہیں, علامہ نووی ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا, حالانکہ ایک مثل پہ تو ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, اس وقت عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ ہے بھی حدیث مکہ کی, بیت اللہ کے سامنے نا جبریل نے نماز پڑھی, تو مکہ میں ہی ہوا ہے نا یہ کام. تو بعد والی حدیثیں جو مدینہ کی ہیں وہ ناسخ ہیں ان کے لیے جو مکہ میں ہوئی ہیں. تو بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر میں معمول رہا ہے وہ معمول ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا اور اس کو اجر ایک قرات ملا, عمل زیادہ کیا نا فجر سے ظہر تک, اور ایک مزدور نے عمل کیا ظہر سے لے کے عصر تک, اس کو بھی اجر ایک قرات ملا. اور ایک مزدور ہے جس نے عصر سے لے کے مغرب تک تھوڑا عمل کیا اور اجر کتنے ملے, 2 قرات. تو فرمایا پہلی مثال یہودی کی, دوسری مثال عیسائیوں کی, اور تیسری مثال امت مسلمہ کی.
عاملہ قلیلاً و اجیرہ کثیراً، عمل بہت تھوڑا مگر اجر زیادہ. تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ اللہ یہ عمل تھوڑا کر رہے ہیں، ان کو اجر زیادہ مل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا ذالک فضلی اوتیت من یشاء. اوتی تو نہیں ہوگا، آتیت من یشاء، من اشاء، اعطیہ من اشاء. ہاں اوتی ہی، اوتی تو نہیں ہوگا، اوتی ہی، جس کو میں عطا کرنا چاہوں. اوتی ہی من اشاء، جس کو میں عطا کرنا چاہوں یہ اجر میں دیتا ہوں. تو اب یہ مثالیں وہ دی جاتی ہیں جو اس چیز کی مثال دی جائے گی جو چیز معروف اور مشہور ہو. اب دیکھو اگر ہم عصر کو مثل اول پہ مانتے ہیں نا، تو ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم اور عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم برابر برابر ہو جائے گا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو پھر یہ مثال منطبق ہوگی نہیں، کیونکہ پھر تو عیسائیوں نے جتنا عمل کیا اتنا ہی کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. تو یہ مثال اسی وقت درست بیٹھے گی جب عصر اور مغرب میں وقت بہت کم مانا جائے اور ظہر اور عصر میں وقت زیادہ مانا جائے. تو یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ عصر کو مثل ثانی پہ مانو. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کے دور میں ظہر اور عصر کا وقت لمبا تھا اور عصر اور مغرب میں فاصلہ کم تھا. سمجھتا ہے بات کو؟ تو یہ امام حنیفہ کی بہت زبردست دلیل ہے کہ عصر مثل ثانی پر ہے. البتہ جبریل کی امامت کی وہ احادیث جن میں صاف ہے کہ مثل اول پہ عصر پڑی ہے، ان کا احناف کے پاس کوئی مضبوط جواب نہیں ہے. امام طحاوی نے ان احادیث کو ناسخ منسوخ قرار دیا ہے، لیکن منسوخ قرار دینے کا بھی کوئی بہت واضح دلیل نہیں ہے. تو اس لیے احناف نے فتویٰ اسی پر دیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ مثل ثانی پر عصر پڑھی جائے، لیکن کوئی مثل اول پہ پڑھ لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ اور احتیاط کا تقاضا تو بہرحال یہ ہے کہ ظہر مثل اول سے پہلے پہلے لازمی پڑھی جائے. اور سفر میں آپ احتیاط پر بھی عمل نہ کریں، سفر میں تو ویسے ہی شریعت میں رخصت ہے تو مثل اول پہ ہی اثر پڑھ لیں آپ. اور سعودی عرب وغیرہ میں جاتے ہیں تو مثل اول پہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں اگر آپ مثل اول پہ نہیں پڑھو گے تو جماعت کی نماز رہ جائے گی. سمجھتے ہو؟ لیکن امام حنیفہ کی دلیل بھی کوئی کمزور نہیں ہے، جو مشہور قول ہے نا امام حنیفہ کا. چلیں، ہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء میں تو 5 نمازیں فرض تھی نہیں. بھئی یہ 5 نمازیں تو حدیث معراج سے پتہ چلتا ہے اس امت کی خاصیت ہے نا. تو یہ تو اس امت کی، تو نبی نے فرمایا کہ یہ پہلے انبیاء کے، تو یہ پہلے انبیاء کی نمازوں کا جو وقت تھا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 نمازیں ان پہ فرض تھیں. اب کسی پہ فجر کی نماز فرض تھی تو فجر کے لیے یہ وقت تھا، کسی پہ ظہر فرض تھی تو ظہر کے لیے یہ وقت تھا. اور عشاء کی نماز احادیث میں آتا ہے کہ صرف اس امت کو دی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو، کیونکہ سونے کا وقت ہوتا ہے نا، تو پچھلی امتوں میں نماز کے معاملے میں ان کو سہولت دی گئی ہے. تو عشاء کی نماز پچھلی امتوں پہ نفل تھی، فرض نہیں تھی. تو جو نفل تھی تو اس کا وقت یہی تھا، لیکن فرض نہیں تھی. آگے حدیث سے پتہ چلتا ہے عشاء کی نماز صرف اس امت کو دی گئی ہے. اچھا 5 نمازیں بھی صرف اس امت کو دی گئیں، تو پچھلی امتوں میں کسی میں ظہر تھی تو عصر نہیں تھی، مغرب تھی تو ظہر نہیں تھی، کوئی اس طرح کی ترتیب تھی ان کی. چلیں کیے بول لیے. حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی نمازوں کے بھی یہی اوقات تھے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو 5 نمازیں دی گئی تھیں، مطلب یہ ہے کہ جو بھی دی گئی تھیں ان کے اوقات یہی تھے. اچھا امام حنیفہ کے یہ جو احناف کہتے ہیں نا عصر مثل ثانی پر افضل ہے، اس کی ایک دلیل قرآن کی آیت بھی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے پر نمازیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب احادیث میں تعارض ہوتا ہے نا تو امام حنیفہ اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں تو اقرب الی القرآن ہو. تو دلوک شمس کا تحقق جتنا مثل ثانی پر ہوتا ہے مثل اول پہ نہیں ہوتا. دلوک اب دیکھو نا، فجر کب ہے؟ جب بالکل روشنی واضح ہو جائے. تو سورج میں ایک بڑا تغیر آیا نا، پھر ایک بڑا تغیر سورج میں جب آتا ہے جب بلندی پہ جا کے لڑکنا شروع کر دیتا ہے وہ، یہ بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے زمین میں. تو عصر اگر مثل ثانی پہ پڑھی جائے نا تو کوئی بڑی چینجنگ وقت میں آتی نہیں ہے نا، سورج میں ڈھلکان اتنی ہوتی ہے، بلکہ عام آدمی تو کنفیوز ہوتا ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے. وہ جب تک ٹائم نہیں دیکھے اندازہ لگانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ بڑی چینجنگ مثل ثانی پہ آتی ہے کہ سورج کی تمازت اور سورج کی گرمی اور ایک ٹائم میں بہت بڑی چینجنگ شروع ہو جاتی ہے. تو دلوک شمس یہ وقت میں تغیر کا بہت بڑا ذریعہ ہے.
تو دلوک الشمس کا صحیح مفہوم کیا ہوا؟ اقیم الصلاۃ عند تغیر الوقت، جب سورج کی وجہ سے ٹائم میں بڑی تبدیلیاں ہوں، بڑا تغیر ہو، تو اس تغیر کے وقت آپ نماز قائم کریں. تو عصر کے وقت وہ بڑا تغیر ہوتا ہے، وہ مثل اول پہ بڑا تغیر نہیں ہوتا. تو جائز بہرحال وہ بھی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل مثل ثانی ہے. چلیں. حدیث نمبر 584. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ لگتا ہے الصلاۃ لاول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا. جمہور حضرات اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اول وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. تو اس کا جواب یہ کہ ہر نماز کے دو وقت ہوتے ہیں، ایک وقت جواز اور ایک وقت استحباب. تو اس حدیث سے مراد یہ لاول وقتہا المستحبہ، نماز کا جو مستحب وقت جب شروع ہوگا نا تو اس مستحب کے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. اس کی مثال ایسے جیسے اگر اس حدیث کو آپ اپنے عموم پر رکھو تو عشاء تو 1/3 رات تک مؤخر کرنے کا حکم ہے نا، تو اول وقت تو پھر شفق کے غائب ہونے پہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں 1/3 رات تک تاخیر کرنا افضل ہے. تو اول وقت کا مطلب یہ ہوا جب افضل وقت شروع ہو جائے تو اس کا اول وقت، تو پھر 1/3 رات کے بعد مزید تاخیر نہ کی جائے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ چلیں. حدیث نمبر 584. عن ابن شهاب. نہیں بھائی، 1/3 رات عشاء اور صبح صادق سے نکالیں گے تو رات کا آغاز، صحیح رات کا آغاز مغرب سے میری رپورٹ کے مطابق نہیں ہوتا. چلیں. حديث نمبر 584. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله امام رسول اللہ فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة. فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. یحسب ہونا چاہیے، بأصابعہ، ہاں حسب یحسب شمار کرنا. 5 صلوات متفق علیہ. ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی دن عصر کو تھوڑا مؤخر کیا تو حضرت عروہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائی تھی، تو اس میں تو عصر کا ٹائم گویا کچھ اور تھا. فقال عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اعلم ما تقول، یا تو یہ کہ عالم ما تقول، مجھے پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ حدیث میرے علم میں ہے، یا یہ کہ اعلم ما تقول، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. جب ہم کسی پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ اسٹائل ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہو، یعنی غلط کہہ رہے ہو. پھر خود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث پڑھنا شروع کی. سمعت بشیر ابن ابی مسعود، میں نے بشیر ابن ابی مسعود سے سنا، یقول سمعت ابا مسعود، ابو مسعود انصاری تھے نا، وہ کہنے لگے یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی سے سنا، نزل جبریل فامنی، جبریل نازل ہوئے، انہوں نے میری امامت کی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رد کر رہے ہیں نا ان پر، حضرت عروہ پر، یہ اس بارے میں رد کر رہے ہیں کہ نبی کے سامنے نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ نبی کو نماز پڑھائی تھی. آپ کی یہ تعبیر کیا ہے؟ غلط ہے کہ امام رسول اللہ، نبی کے سامنے نماز پڑھی ہے. تو یہ اس طرح حدیث بیان نہیں کرو. فصلیت معہ، پھر میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. ثم صلیت معہ، پھر نبی نے فرمایا، پھر میں نے جبریل کے ساتھ، پھر 5 دفعہ نبی نے فرمایا، یعنی 5 نمازیں پڑھی اور اپنی انگلیوں سے 5 نمازوں کو گنا. تو وہ حدیث کی کریکشن کر رہے ہیں کہ اس طرح سے پڑھی تھی. چلیں. حديث نمبر 535. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر أن كان الفئ ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. چلو، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا، جو بھی حکومتی اہلکار ہوتے ہیں ان کو خط لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میری نظر میں سب سے اہم معاملہ تمہارا کیا ہے؟ نماز ہے. جو نماز کی حفاظت کرے گا، حافظ علیہا، محافظت اور حفاظت میں فرق ہے. محافظہ کا معنی بہت اہتمام، بالکل بھی قضا ہونے سے اس کو محفوظ رکھے گا. تو حافظ دینہ، جو وہ پورے دین کو محفوظ کر لے گا. ومن ضیعها، اور جو نماز کو ضائع کرے گا، فہو لما سواها اضیع، تو اس کا مطلب وہ نماز کے علاوہ جو شریعت کے احکام ہے اس کو زیادہ ضائع کرے گا.
کیونکہ جب نماز اتنا اہم ہے وہ نہیں صحیح ہو رہی تو پھر باقی تو پھر کیا اس کا حال ہوگا. پھر فرمایا ظہر کی نماز پڑھو جب سایہ 1 گز ہو جائے. ذراع کہتے تھے یہ 1 بازو کے برابر مقدار کو, تو 1 بازو کے برابر جب سایہ ہو جائے تو ظہر پڑھو. صحیح ہے نا. الا ان یکون ظل احدکم مثلہ, الا ان یکون ظل احدکم مثلہ, جب تک کہ تم میں سے ہر شخص کا سایہ اسی کے برابر نہ ہو جائے. والعصر, اور عصر پڑھو اس صورت میں والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیۃ, کہ سورج جو ہے وہ بلند ہو, چمکدار ہو, صاف ستھرا ہو. دیکھو یہاں بھی اعتراض ہے کہ سورج کی چمک ختم نہیں ہونی چاہیے, تو یہ بھی تاخیر عصر کی ایک مضبوط دلیل ہے. سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ مثل اول کے بعد تو اور بھی بہت دیر تک سورج میں چمک باقی رہتی ہے. تو یہ اعتراض ہے کہ اسفرار سے پہلے کہ سورج میں چمک باقی ہو, نقیۃ, صاف ستھرا, بالکل نیٹ کلین. اچھا, قدر ما یسیر الراکب, کے سوار آدمی فرسخین او ثلاثۃ, 2 یا 3 فرسخ چل کے جا سکے. قبل مغیب الشمسی, سورج کے غروب ہونے سے پہلے, یعنی اتنا ہو کہ 2 یا 3 فرسخ چلنا ممکن ہو نماز ختم کرنے کے بعد. سمجھ رہے ہو نا. اب اس حدیث کو جمہور نے اپنی دلیل لیا ہے اور یہ امام حنیفہ کی بھی دلیل بنتی ہے. جمہور نے لیا ہے کہ بھائی 1 فرسخ بنتا ہے 4.5, تقریباً 4.5 کلومیٹر. 4.5 کلومیٹر تو یہ ہو گیا جی 9 کلومیٹر نا. 2 فرسخ کتنے بن جائیں گے؟ 9, تقریباً 9 کلومیٹر. اور 3 فرسخ بن جائیں گے 10, 11, 12, 13, 13.5 کلومیٹر. تو نماز کے بعد ایک بندہ 13.5 کلومیٹر سفر کر سکے. جمہور کی دلیل یہ اس وقت بنے گی جب پیدل سفر کرے. ٹھیک ہے نا. احناف کی دلیل اس وقت بنے گی جب سوار ہو کے یا گھوڑے پہ سفر کرے. اب یہ حدیث اس سے خاموش ہے. لیکن راکب جو ہے نا, راکب کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں سواری مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ سواری مراد ہے. تو یہ بہرحال حدیث واضح نہیں ہے کس کی. ہمیں 10 کلومیٹر آج کا سفر اور پہلے سفر میں بھی بڑا فرق تھا نا. اگر پیدل بھی جاتے تو اسپیڈ کے ساتھ جاتے تھے. چلیں. والمغرب اذا غابت الشمس والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه. پھر حضرت عمر نے فرمایا مغرب اس وقت پڑھو جب سورج غائب ہو جائے, اور عشاء اس وقت پڑھو جب شفق غائب ہو جائے, یہاں تک کہ تہائی رات تک پڑھ سکتے ہو. فمن ناما, جو عشاء سے پہلے سو گیا, فلا نامت عینہ. حضرت عمر کو سب سے زیادہ ڈر تھا عشاء نہ گول کریں لوگ, تو انہوں نے فرمایا جو عشاء سے پہلے سو جائے اس کی آنکھ کبھی نہ سوئے. ایک بددعا دی. 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے. اور صبح اس وقت پڑھو جب ستارے جو ہیں وہ ظاہر ہوں, مشتبکۃن, ایک جال سا بنا ہوا. جال نہیں ہوتا, ایک تو ستارے واضح ہوتے ہیں نا, کہ اشتباک ہو جائے ان میں, کچھ غائب ہوں کچھ ظاہر ہوں, اس طرح کی سچویشن ہو جائے. چلیں. حديث نمبر 586 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں ظہر پڑھتے تھے 3 قدم سے لے کے 5 قدم تک. کیا مطلب؟ اتنا سایہ ہوتا تھا کہ آپ 3 قدم سے لے کے 5 قدم تک چل سکتے تھے اس سائے کے اوپر. اور سردیوں میں 5 سے لے کے 7 تک, کیونکہ سردیوں میں سائے زیادہ لمبے ہوتے ہیں. خود یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو زوال کا سایہ ہے نا وہ نکال کے کاؤنٹ ہوتا ہے نماز کا ٹائم. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں بھائی ایسے ثابت ہوتا ہے, ورنہ سردی گرمی میں آپ وہی ایک ہی سایہ ہوتا نا. گرمیوں میں وہ جو زوال کا سایہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, سردیوں میں بڑھ جاتا ہے. چلیں. چلو اسپیڈ مارو, اسپیڈ. میں یہ بسکٹ اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ دوپہر کھانا نہ کھاؤں. چلو ڈائٹنگ نہیں شروع کی ہے. مجھ میں ڈائٹنگ والی کوئی چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ اس صحت پہ ڈائٹنگ کریں گے ہم؟ کھانا کھاؤں گا نیند آئے گی, سونا پڑے گا, ٹائم ضائع ہوگا.
ناشتہ بھی دیر سے کیا ہے. چلو. عن زياد بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. حضرت سیار ابن سلامہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے پوچھا, میرے والد نے پوچھا بتاؤ نبی فرض نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ظہر یعنی حجیر اس وقت پڑھتی جس کو تم اولا کہتے ہو, عصر کو ثانیہ کہتے ہیں نا, دن کی 2 نمازوں میں ظہر اولا ہے اور وہ دوسری ہے. حین تضحض الشمس جب سورج ڈھلک جاتا تھا, اور عصر اس وقت پڑھا کرتے تھے یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصى المدینہ والشمس حیۃ, کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر پہ چلا جاتا مدینہ کے کنارے لیکن سورج ابھی بھی زندہ ہوتا. زندہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی چمک باقی ہوتی. اتنے ٹائم پہ اثر ختم ہو جاتی تھی. ہم نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے. مدینہ کا کنارہ, وہ تو مدینہ کا آج والا کنارہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مدینہ جتنے بڑی مسجد نبوی ہے نا, پورا شہر مدینہ اتنا بڑا تھا نبی کے دور میں, سمجھتے ہو؟ پوری مسجد نبی پورے مدینہ کے شہر کے احاطے میں ہے, نبی کے دور کے مدینے کے. تو یہ اثر کی تاخیر کی علامت ہے یہ حدیث. چلیں. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث. فرمایا عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تھے جس کو تم عتمہ کہتے ہو. وكان يكره النوم قبله, عشاء سے پہلے آپ سونے کو ناپسند کرتے. والحدیث بعده, اور عشاء کے بعد بات چیت کو بھی ناپسند کرتے. آج کل تو یہ علماء صلحاء عوام سب عشاء کے بعد, بلکہ پروگرام شروع ہی عشاء کے بعد ہوتے ہیں. حالانکہ حدیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات چیت کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عشاء ہمارے ہو بہت جلدی رہی ہے. اتنی اب 7:30 بجے پنجاب میں 7 بجے عشاء ہو رہی ہے, تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے عشاء کے بعد. تو حدیث عشاء میں تھوڑی تاخیر کا رواج ڈالنا چاہیے, تھوڑی تاخیر سے ہو, اس کے بعد پھر سونا ہی ہو بس. چلیں. ویسے بھی عشاء کا بنیادی مقصد تھا کہ سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کے سو. ایک حکمت یہ بھی تھی نا, صبح جب اٹھو تو اللہ کی عبادت کے ساتھ سونے سے پہلے بھی. اب وہ عشاء اتنی جلدی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ فطرت کے موافق نہیں ہے یہ. چلیں. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى 100 وفي رواية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث. فجر آپ پڑھ کے فارغ ہوتے تو اتنی جلد یعنی اندھیرا یعنی ایسا ہوتا کہ انسان اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا تھا, اتنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی. لیکن نبی کا عام معمول فجر جلدی پڑھنے کا تھا, اس میں طول اتنا دیتے کہ روشنی ہو جاتی. سمجھتے ہو؟ اور 60 سے لے کے 100 آیتیں اس میں تلاوت کرتے آپ. فجر میں طوال مفصل پڑھی جائے گی نا, لمبی قرات ہے. 60 سے لے کے 100 آیتیں آپ فجر میں تلاوت کرتے تھے. اور عشاء میں تاخیر کی آپ پرواہ نہیں کرتے تھے, یعنی عشاء میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں تھی آپ کو 1/3 رات تک. اور عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو پسند نہیں کرتے تھے. متفق علیہ. چلو.